لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی باواز بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ پھر پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین ایک مرتبہ اور پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلکہ واصحابکہ یا
سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی واجب الاحترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الثانی اور ذکر سیدنا غوث سمدانی، قطب ربانی، فیض ربانی، الشیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، جمعۃ المبارک دیاں پر نور، پر کیف گھڑیاں اور بہاراں قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، ساریانو اللہ نے خطاب نہیں کیتا کہ ساری کائنات نو خطاب ہوئے یا ساری کائنات دے انساناں نو رب مخاطب ہو رہا ہوئے، نہیں، اللہ نے خطاب صرف انہاں نال کیتا ہے جڑے ایمان والے نے۔ اگر رب فرماندہ یا ایہا الناس، یہ دا مطلب سی اے لوکو، لوکاں دے وچ منافق بھی آ جانے سن، کافر بھی آ جانے سن، مشرک بھی آ جانے سن اور مسلمان بھی آ جانے سن، ایمان والے بھی آ جانے سن، لیکن میرے اللہ نے اس طرح اعلان نہیں کیتا۔ رب نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، یعنی اے او لوگو جنہ میری توحید دا اعلان بھی کیتا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا اپنے گلے دا زیور بھی بنایا ہے۔ فرمایا میں رب دا خطاب صرف اونا نالے جڑے ایمان والے نے۔ اور ایمان دے بارے ایک چیز یاد رکھیو، اسلام ہو رہے اور ایمان ہو رہے، یہ دونوں دا فرق ہے۔ مسلم ہونا اور مؤمن ہونا، مسلمان دے مقابلے چاہندہ ہے کافر، تے مومن دے مقابلے چاہندہ ہے منافق۔ یہ دی تشریح انشاءاللہ بخاری شریف دی حدیث دی روشنی کسی پھر ویلے میں کرانگا۔ حدیث سے جبریل بخاری شریف دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، آکے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام آئے۔ تشریح انشاءاللہ پھر کسی موقع تھے۔ مل ایمان، آقا ایمان کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان آش ہے۔ تشریح انشاءاللہ پھر، یعنی جبریل علیہ السلام نو بھی پتہ ہے کہ اسلام ہور شے تے ایمان ہور شے۔ ایمان دے بارے صرف اینی گل یاد رکھو، الایمان یدور حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان جدوں بھی گھومدا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے آلے دوالے گھومدا ہے۔ اسلام جدوں بھی پھیرے لاندا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے آلے دوالے پھیرے لاندا ہے۔ ساری زندگی کوئی بندہ لا الہ الا اللہ آندہ روے، او کدی مومن نہیں ہو سکدا، کدی مسلم نہیں ہو سکدا۔ ایمان والا او دو پڑھے گا جدو آکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر کلمہ پڑھن تو بعد تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، کلمہ پڑھن تو بعد
پھر تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، پھر توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کرے، احترام کرے، پاویں نماز دے وچ ہوے پاویں نماز دے باہر ہوے۔ تشریح انشاءاللہ کسے پھر ویلے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، آئے آئے ٹھنڈ پہ جاندی، کلیجہ ٹھر جاندہ ہے جدو قرآن پڑھئے تے جتھے رب فرمائے نا یا ایھا الذین آمنو، اپنے آپ اتے فخر آندہ ہے، اپنے پاکاں اتے ناز کرنا چاہیے، اپنے نصیبیاں اتے ناز کرنا چاہیے کہ رب اس ویلے جڑا خطاب کرتا پیا وہ سارے انو نہیں، وہ صرف غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو خطاب کرتا پیا۔ ذرا اونچی آواز نہ بولو، اونچی آواز نہ۔ رب کنوں مخاطب ہے؟ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ دے اندر ایمان ہے، جنہ دا تعلق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال کمزور نہیں، ٹوٹا نہیں، او اج بھی تن من تن دا سودا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرن واسطے تیار نے، اج بھی سودا کرنوں تیار نے۔ انہوں رب فرماندہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، تواڈے ذمے دو میں رب ڈیوٹیاں لا رہے ہیں۔ کنیاں؟ بولیے کتنی؟ دو ڈیوٹیاں۔ یا اللہ حکم فرماؤ کیڑی کیڑی؟ فرمایا پہلی ڈیوٹی ہے وے اتقوا اللہ، متقی بنو۔ کی بنو؟ سارے بولو، سارے بولیا کرو نا، کی بنو؟ کی بنو؟ متقی۔ کیا مطلب؟ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگار بنو، چونکہ اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاکُمْ۔ فرمایا کہ اللہ دے نزدیک عزت والا اوے جڑا متقی ہے۔ رب دی بارگاہ زمینہ نہیں ویکھیں جانیاں کہ یہ دیکھو مربے کنے نے، رب دی بارگاہ چے نہیں ویکھیا جانا یہ دیکھو پلاٹ کنے نے، رب دی بارگاہ وچ یہ نہیں ویکھیا جانا یہ دیکھو بینک بیلنس کنے ہے، کنے ارب ڈالر دے کول نے، کنے خرب روپے دے کول نے، کتنا مال دے کول، قادے دا کنے ہے، سونا ہے، سلکھڑا ہے کہ بد صورت ہے، یہ نہیں ویکھیا جانا۔ ایک کالا ہے کہ گورا ہے، اے عربی ہے کہ اجمی ہے، اے چودھری ہے کہ کمی ہے، اے چیمہ صاحب نے، باجوہ صاحب نے، تارڑ صاحب نے، رانا صاحب نے، اے ہنجرا صاحب نے، اے کون ہے؟ یہ نہیں ویکھیا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم بل ہوا ینظر الی اعمالکم و نیاتکم۔ رب تواڈیاں صورتاں نہیں ویندا کہ فیضہ بیوٹی کریم مڑی نے کہ نہیں، جی بیوٹی پارلر چ ہو کے آئے نے کہ نہیں، رب تواڈیاں شکلاں نہیں ویندا، تواڈا مال و متاع بھی نہیں ویندا، اس کو مال کنا ہے، بل ہوا ینظر الی اعمالکم و نیاتکم۔ رب جدوں ویندا تواڈے عملاں نو ویندا تے تواڈیاں نیتاں نو ویندا۔ کی ویندا؟ عمل تے نال نیت۔ ہن سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا ہے، اس سے قرآن دی میں آیت پیش کرنا پیا، اتقوا اللہ، متقی بنو۔ کی بنو؟ متقی۔ رب نو او بندہ پسند ہے جڑا متقی ہے، پاویں لوکاں دیاں جتیاں ہی گندا ہوئے، پاویں لوکاں دے بوٹ ہی پالش کردہ ہوئے، پاویں او دا بہت نچلی کسے ذات نہ تعلق ہوئے، اس سارے قبائل پہچان واسطے رب نے بنائے نے، لیکن رب دی بارگاہ وچ عزت اسے نو حاصل ہے جڑا متقی تے پرہیزگار ہے۔ بولو کی یہ متقی؟ اس گل نو لکھ لو، انو پلے بن لو، اے ساڑیاں گردناں وچ سریے تے گاڈر جڑے وڑے نے نا، اس ساڑیاں ذاتاں پاتاں دی وجہ نہ وڑے نے۔ میں فلاں صاحب ہوں
تیری نال ہی جدوں ملک الموت علیہ السلام آنا نا فلاں صاحب بری باہر آ جانا ہے. اب بڑا جڑا بہت وڈا چودھری ہوندا ہے نا چوک وچ کھلوتا ہوئے نا تے او دی گردن لفٹ ہی نہیں کسے دے سامنے میں یہ ہوں میں وہ ہوں لیکن نال ہی پیٹ وچ درد ہوئے تے چودھر ساری باہر چوک وچ ڈگ پیندی ذرا اکھ وچ درد ہوئی چودھر باہر آ گئی. انج نہیں ہوندا بولو تے صحیح انج ہی ہوندا نا. پھر اوہی جڑے غریب مزدور ہوندے نے اوہی چودھری صاحب نوں چک کے ہسپتال لے جاندے نے ایتھے مرو آ تہاڈا تھاں ایتھے لمے پو ہوں ڈرپاں لاؤ انہاں نوں انجیکشن لاؤ انہاں نوں دوائی دیو تاکہ انہاں دی چودھر جڑی باہر نکلیے پھر اندر وڑے. جدو ٹھیک ٹھاک ہو جاندہ پھر بھول جاندہ سارے معاملات. لیکن چنگا ہوئی ہے جڑا اپنے ویلے نو یاد رکھے. ویلے نو بولو ویلے نو یاد رکھے. تقوی اختیار کرو. بولو کی اختیار کرو؟ تقوی اختیار کرو. اور نال ہی ایک اور حکم دیتا رب العالمین نے فرمایا پیارے کلمہ پڑھنے والے اے میرے پیارے بندے جنہاں نے کلمہ پڑھیا اور تقوی اختیار کیتا ہے ایمان لے آندہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹایا اپنے گلے دا زیور بنایا ہے ہار بنایا کلادہ بنایا ہے تو آڈے واسطے میں اللہ دا حکم ہے ان کلمہ پڑھ لیا جے ایمان قبول کر لیا جے دائرہ اسلام اندر آ گئے ہو دائرہ ایمان اندر آ گئے ہو تسی مسلم بھی بن گئے ہو مومن بھی بن گئے ہو ان رکوع بھی کر دے ہو ان قیام بھی کر دے ہو ان سجدے بھی کر دے ہو تسبیحات بھی پڑھ دے ہو تکبیرات بھی پڑھ دے ہو تمجیدات بھی پڑھ دے ہو تحلیلات بھی پڑھ دے ہو ان رکوع جا کے سبحان ربی العظیم بھی آن دے ہو سجدے پہ کے سبحان ربی العالی دیاں صداواں بھی بلند کر دے ہو. فرمایا تو آٹے ذمے میں رب دا حکم ہے تسی متقی بن جاؤ تقوی اختیار کر لو پرہیزگار بن جاؤ ہر قدم تے اپنے اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ رات دا اندھیرا ہوئے تاں بھی رب کو ڈریا کرو دن دا اجالا ہوئے تاں بھی متقی بنیا کرو دوپہر دا ٹائم ہوئے تاں بھی متقی بنیا کرو. تو آٹے کل کوئی ہوئے یا نہ ہوئے یعنی جلوت وچ ہو تاں بھی متقی بنیا کرو اگر خلوت وچ ہو تنہائی وچ ہو تاں بھی متقی بنیا کرو ہر ویلے تقوی اختیار کرو. یا رب العالمین اور کی حکم ہے ساڑھے ذمہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان لے ہون والیا یہ تقوی اختیار کرنے والیا تیرے ذمہ دوسری ڈیوٹی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. فرمایا تیرے ذمہ دوجی ڈیوٹی ہے یاری جدوں لانیاں سچیاں دے نال لانیاں تلک جدوں جوڑنا صادقین دے نال جوڑنا نیک بندیاں نال جوڑنا جڑے سچے نے انہاں دے نال جوڑنا. یا رب العالمین جدوں ایمان لیندا ہے وچ سچے دا تلک کدھروں آ گیا جس ویلے میں متقی بن گیا تقوی اختیار کر لیا ہے اس ویلے وچ سچیاں دی یاری کدھروں آ گئی. میرے رب نے فرمایا اے بیعت دا سلسلہ جیڑا ہے اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے زاری دور مبارکہ تو لے کے ان تک جاری و ساری ہے مرشد کامل دے ہتھاں تے ہاتھ دے کے بیعت کرنا اے تدریج دا سلسلہ جاری و ساری رکھنا اے روحانی سلسلے دے اندر اپنے آپ نو جوڑ لینا تے منسلک کر لینا. میرے رب نے فرمایا اے قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے چونکہ قیامت تک واسطے اللہ دا قرآن موجود ہے اے دے احکامات موجود نے اے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. یہ دیوا ہے جنہوں نہ کوئی آندھی بجھا سکتی ہے نہ کوئی چکھڑ بجھا سکتا ہے نہ کوئی ہوا بجھا سکتی ہے نہ کوئی پھوک بجھا سکتی ہے. فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میرے رب نے مطلقاً اعلان کر دیتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیاں دے نال لگ جاؤ. یہ مطلب ہے جڑے سچے نے میرے پیارے ولی نے انہاں دی سنگت اختیار کر لو. جڑا پرہیزگار بندہ ہے او دی سنگت وچ آ جاؤ. جڑا سچ بولن والا ہے او دی سنگت وچ آ جاؤ. یا اللہ وجہ کی ہے جدوں ایمان لے آندا ہے جدوں تقوی اختیار کیتا ہے ان وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ او دی وجہ کی ہے کیوں سچیاں دے نال ہوئی ہے. ادا جواب ذرا توجہ نہ سن لو سمجھ آ جائے پھر جواب دا استقبال کرے آ جائے نہ سمجھ آئے پھر خاموشی اختیار کرے آ جائے. یا اللہ
پاک یہ وجہ کی ہے میں آپ مومنہ میں متقی پریزگارہ پھر سچیاں دے نال کیوں آنا ہے فرمایا او دی وجہ ہے شیطان تیرے مال نو لٹن واسطے تیار ہما وقت رہندا ہے جویں کسے کول مال ہوے تے چور جیڑا تاک وچ رہندا ہے کوئی اے ٹی ایم کارڈ لے کے جاوے اے ٹی ایم دے کولوں پیسے لیندا ہوے باہر چور جیڑا ہے موٹر سائیکل دے پھیرے کدی ادھر لاندا ہے کدی ادھر لاندا ہے کیوں او دے دل وچ ہوندا ہے لے کے نکلے میں دا مال غصب کرا میں دا مال دے کولوں لے لواں جویں ادھر دنیا دا مال لٹن واسطے ہر ویلے ڈاکو تے چور تیرے مال تے نظر رکھدا ہے اے کدوں لے کے نکلے بینک وچوں پیسے تے میں دے مگر لگ جاواں اے کدوں فلاں جگہ تو کاروبار تو نکلے میں دی جیب خالی کرا اے فلاں ویلے کدوں ایتھوں لنگے میں اس تے حملہ کرا اے دا مال لٹ لواں جویں دنیا دا ڈاکو تیرا دنیا دا مال لٹن واسطے ہر ویلے دھیان رکھدا ہے تے بچے گا ہو جس تے اللہ دا کرم ہویا بچے گا ہو جس تے میں رب دا فضل ہویا اسے طریقے دے نال تیری روحانی جڑی طاقت ہے تیرا ایمان ہے جڑی تیری روحانی پاور ہے وہ تیرا تقوی تے پرہیزگاری ہے فرمایا جویں دنیا دا ڈاکو تیرا مال لٹن واسطے ہر ویلے تڑپدا رہندا ہے ایویں شیطان لئیں جیڑا ہے تیرے ایمان نو لٹن واسطے ہر ویلے تیرے وال تاکدا رہندا ہے تیرے تقوی نو لٹن واسطے ہر ویلے تیرے تقوی نو برباد کرن واسطے تیرے وال ویندا رہندا ہے اللہ دے ولیاں دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے انہاں سچیاں دے نال لگ جا تیرا ایمان بھی بچیا رہے گا تیرا تقوی تے پرہیزگاری بھی بچی رہے گی اللہ اکبر والی سمجھ آئی گال کوئی نہیں آئی تیرا ایمان قیمتی تیری دولت ہے تیرا تقوی تیری بڑی قیمتی دولت ہے کتے لٹی نہ جائے شیطان کتے تیرے تے حملہ کر کے تیریاں دو میں قیمتی چیزاں لٹ نہ لوے برباد نہ کر دے وے تو خالی اتھی نہ رہ جائیں میں رب چاہنا ماں تو میرا بندہ ہے تیرا ایمان بھی بچیا رہے تیرا تقوی بھی بچیا رہے یا اللہ کے میں بچائیے فرمایا اس گالتے عمل کر لو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہون سمجھ آئی جے بیعت کیوں کری دی اس سچیاں دے نال کیوں رہی دے اس سنگت کیوں اختیار کرنی ضروری ہے اے میرے اللہ دا حکم ہے اے میرے اللہ دا بولو حکم ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اتنے پائے دے ولی ولیاں دے سردار ولیاں دے بولو اللہ دے محبوب محبوب سبحانی قطب ربانی اس سارا کچھ ہون دے باوجود پھر بھی بیعت کر دینے پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خود انہیں پائے دے ولیوں کے نسل مصطفیٰ ہو کے پھر بیعت کر دینے پہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ خود پائے دے سید الاولیاء ہو کے قطب الاولیاء ہو کے پھر بیعت کر دینے پہ وجہ کی یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی بیعت کر دینے پہ پیر سیال اجپال خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جان دینے تونسا شریف پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ دیہاتے جا کے بیعت کر دینے پہ خود اتنے بڑے پائے دے ولیوں کے تے خواجہ سلیمان تونسوی مہار شریف جان دینے خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ انہاں دے ہاتھے جا کے بیعت کر دینے اس سارا سلسلہ در سلسلہ چلدا چلدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاندہ ہے اور سلسلہ نقش بندیہ اے جاندہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چے خاص سلسلہ مولا مرتضیٰ دا ہوئے یا تاجدار صداقت دا ہوئے اس سلسلے دو میں مقدے کتھے نے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر سمجھ آ رہی گل
بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر تے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ حماد بن مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے ہاتھ بیعت کر کے کائنات والیاں دسی آئے میں سارا کو جائیں میرے اللہ میں نو ولایت دے درجے عطا کیتے نے میں پھر بھی لوگ کو بیعت کرنا وا پیا اگر میں خون مصطفیٰ ہو کے بیعت کرنا وا پیا تے تسی صرف چیمے ہو کے بیعت کیوں نہیں کر دے صرف ارائی ہو کے بیعت کیوں نہیں کر دے خالی بجوے ہو بیعت کیوں نہیں کر دے تسی رانے ہو بیعت کیوں نہیں کر دے چٹھے ہو بیعت کیوں نہیں کر دے کریا کرو بیعت تسی تارڑو بیعت کریا کرو تسی ہنجراؤ بیعت کریا کرو کیوں میں تے خود نسل مصطفیٰ وا خون مصطفیٰ وا آل مصطفیٰ وا میریاں رگا دے اندر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دودھ دی تاثیر موجود ہے میریاں رگا اندر امام حسن مجتبی دا تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خون دوڑ دائے پیا میریاں رگا اندر مولا مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم انہاں دے خون دیاں پاورانے میں پھر بھی بیعت کرنا وہاں پیا عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ مقدی گل مکائی ہے فرمایا جے میں خود محمد بخش ہو کے بیعت کرنا وا پیا وقت دا غوث اعظم بیعت کردہ ہے پیا وقت دا سید الاولیاء داتا علی حجویری او بیعت کر دینے پہ تینوں کی پرابلم میں اللہ دا قرآن پڑھ رب العالمین نے تیریاں دو ڈیوٹیاں لائیاں نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین او ایمان والیو ایمان دی گرنٹی رب دیندا ہے بیا ایمان والیو نالے متقی بنو نالے سچیاں دے نال لگو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہون تو پہلا ہی متقی نے ماں دی گود وچ آئے نے تے متقی تے پرہیزگار نے انہیں متقی تے پرہیزگار نے پیدا ہوئے نے روزیاں دا مہینہ آ گیا ماں دا دودھ سارا دن نہیں پیندے کیوں غوث اعظم نو پتا ہے میں تقوی لے کے آیا وا متقی بن کے آیا وا میں اگر دودھ پیتا تے لوگ آکھن گے سیداں دا بال اے روزہ نہیں رکھنا سو گئے ہو اس سیداں دا بچہ ہے خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ روزہ نہیں رکھ دا جدوں سہری ہوندی ہے سہری دا ٹائم ہوندا ہے اماں جی دے سینے دے نال لگ دینے دودھ دی غذا لے لیندے نے لیکن جس ویلے سارا دن گزردا ہے نیڑے بھی نہیں جاندے پھر مزے دی گل روندے بھی نہیں میں نے بیلی تے غوث پاک دی ریساں نہیں کر سکدے سرکار دی ریس کتھوں کرنی نے انہاں دے نیانے ٹین ٹین سارا دن کر دینے انہاں نوں کی پتہ ہے غوث پاک دا مقام کی ہے سارا دن پکھیاں رہنا پیاسیاں رہنا ہے بھی ننے بچے اماں دی گودی وچ لیکن روزہ رکھ دینے تے کائنات والے انداز دینے ساڑا کرانا ہووے جنوں کسے اتے قیاس نہیں کیتا جا سکدا تے کسے نوں ساڑے کرانے تے قیاس نہیں کیتا جا سکدا اس واسطے آکھن والا سونی گل کر گیا ہے اندھا کون ریس کرے گا اسے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جنہ دی عظمت ہے جنہ دا مقام ہے نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا مل کے ذرا آواز نہ آواز ملا کے عظمت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اعلان کرنا ہے نبی بابا
علی نا نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا نبی نانا علی جڑے چاکے چاکے نہ پڑھ دے ہو کھورے میری آواز چنگی ہے کہ نہیں نال دا کی آکھے گا ایک کدی یار بھی کھان لگیا میں سوچیا کرو میں بہتی کھانا نال دا کی آکھے گا یہ بھی سوچ لینا چاہیے ہے تے جے کھانے ہاں رب دیندہ ہے تے کھانے ہاں اللہ دا دتا کھانے ہاں صدقہ غوث پاک دا کھانے ہاں تے پھر صرف کھان دے نہیں ہونا دے ترانے بھی الاپنے آ مل کے اسیانے آ نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا نبی نانا سبحان اماں فاطمہ زہرا نبی نانا علی بابا نبی نانا علی بابا تے اماں نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا ہے اچھا سب زمانے تو کرانا غوث اعظم دا ہے اچھا سب زمانے ہے اچھا سب زمانے تو گرانا گو نا اچھا گرانا ہے آپ دی پھوپھی جان حضرت سیدہ عائشہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا آپ دی عظمت دا اور آپ دے مقام دا حالے وے اس دا عالم وے لوگ آپ دی بارگاہ وے چاہ گئے اے پیاری اماں جان سیدہ دا کرانا ہے مہربانی فرماؤ ایک نگاہ کرم کر دیو فرمایا کدھر آئے ہو کی گالے کیڑی پریشانی میرے دروازے تے تو انہوں لے کے آئیے بہت بڑی عارفہ کاملہ ہے وہ کہن لگے نے کیسا لی آ گئی ہے کسے پاسے بارش تا نام و نشان نہیں بدل نہیں آ رہے می نہیں پہ رہا آپ نے فرمایا پریشان آئے وہ اسائیں دی کدی نہیں موڑی زانو امید ہے وہ ساڑی بھی نہیں موڑے گا آئے آئے اسائیں او دی کدی نہیں موڑ ایہی تے فلسفہ اللہ دے ولیاں دے بوے تے جان دا لوگ سانو آندے نے رب تو آڈی نہیں سن دا میں کیا بیلیو سن دا تے سارے آن دیئے پر من دا اپنے پیارے آن دیئے وزیر اعظم نو فون کر لو سنے گا پر منے گا نہیں منے گا صرف اپنے لاڈلے آن دی اپنے پیارے آن دی میرا رب سندہ سارے آن دیئے پر من دا اپنے اے تے اللہ دے ولیاں دے بوئے تے اسی اونیاں اسی گناہگاراں پاپیاں مجرماں اساں رب دی منی کدی نہیں رب ساڑی سندا تے ہے پر مندا نہیں پر تسی اللہ دے نیک بندے ہو تساں رب دی موڑی کدی نہیں سانو یقین رب تواڈی بھی نہیں موڑ دا مہربانی فرماؤ نگاہ کرم کر دیو میری گودی دے اندر نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے اللہ اولاد عطا کر دے وے یا کے لوگ آندے نے دعا کر
کرو رب تواڈی نہیں موڑ دو اللہ مینوں پتر عطا کر دے وے اے دعاواں آ کے کراندے نے اے ساڈے ذمے بلے میں بہت بڑا الزام ہے جڑے آندے نے اے بریلوی سنی جا کے اپنے پیراں نوں آندے نے سانو پتر دیو لعن اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین اسی جا کے نہیں آندے اسی آنے آ تسی اللہ دے نیک بندے ہو دعا کر دے ہو اللہ مینوں بیٹا عطا فرما دے کیوں حضرت ہاں اسی یہ جا کے آنے کوئی جاہل ہوئے کوئی ہمیں تماکو وٹن والا جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے مسئلے دا کیوں جا کے کہ جناب مینوں بچا دیو ہمارے اعتراض تمہارے علماء پہ ہیں تمہارے اعتراض سارے ہمارے جہلاء پہ ہیں کوئی جاہل کہ لیکن نہیں ایسا نہیں اصل میں کیا ہے تساں رب دی کدی نہیں موڑی سون گئے ہو تو آڈی رب نے نہیں موڑنی کیوں اساں بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے بخاری شریف اندر حدیث قدسی دا جملہ موجود ہے رب نے فرمایا والا ان سالانی لأوتینہو میرا بندہ اے میرا پیارا دوست جدوں میرے کلو منگدا ہے میں ضرور بضرور اس نو عطا فرما دینا ہائے ہائے تے اللہ دے پیارے ولی اساں او پڑھیا سانو پتہ ہے رب تواڈی نہیں موڑدا اے سیدہ عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا آپ دی بارگاہ دے اندر لوگ مطمع نظر لے کے آ گئے نظریہ لے کے آ گئے رب نے تواڈی نہیں موڑنی مہربانی کرو دعا کرو اپنے رب دی بارگاہ وچ بارش آ جائے بولو کی آ جائے بارش آ جائے تے قید سالی ختم ہو جائے ہر پاسے جل تھل ہو جائے ہر پاسے ہریالی آ جائے ہر پاسے رنگینیاں آ جان ہر پاسے سبزہ آ جائے تاکہ مال مویشی بھی بھوکے نہ رہ ساڈی آل اولاد بیوی بچے بھوکے نہ رہ جان حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پھوپھی جان حضرت سیدہ عائشہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا آپ نے اپنا جھاڑو پکڑ لیا جدنال گھر دی صفائی کر دیا نے اپنے سین میں آ گئی نے سین دے وچ آ کے آپ نے جھاڑو پھیرنا شروع کر دیتا ہے اللہ دی بارگاہ وچ آنسواں دے نال عرض کر دیا نے مولا جھاڑو میں دے دیتا ہے چھڑکاؤ تو کر دے جھاڑو میں دے دیتا ہے مولا چھڑکاؤ کر دے گفتائے اللہ بود گرچے از حلقوں میں عبداللہ بود اللہ دے ولیہ کاملہ دے منہ نکلن دی دیرے دعا قبول ہو گئی ہے ولی دی زبان ہوتے پاویں گلا تے ولی دا یہ حلقوم آندے نے گلے نو اے رگاں شاہ رگ پاویں اللہ دے ولی دیاں نے لیکن جس ویلے گل کر دائے اے دے گلے تے خدا بول دائے گفتائیو اللہ بود گرچے از حلقوں میں عبداللہ بود اللہ دی ولیہ کاملہ دی زبان وچو یہ جملے نکلن دی دیر نالی بارش شروع ہو گئی ہے مشرق والوں بدل آ گئے مغرب والوں آ گئے شمال والوں آ گئے جنوب والوں آ گئے ادھروں دعا قبول ہوئی ہے ادھروں بدلا نے آ کے گھیرا پا لیا ہے بدل آ کے کل مل گئے موسلا دار بارش شروع ہو گئی ہے یہ اللہ دے ولیہ کاملہ دی زبان وچو ایک
گل نکلن دی دیر ہے نریاں ولیاء کاملہ نے آپ رزلٹ کر لو جڑا صرف ولی اللہ ہوئے او دا شان نہ ہے تے جڑا غوث ہی نہیں بلکہ غوثاں دا غوث جی جڑا غوثاں دا بولو جڑا غوثاں دا غوث ہوئے پھر وہ دا کی شان ہے پھر وہ دا کی مقام ہے ایک مرتبہ بیان کر دیں نہیں کر دیں ایک ہندہ عام متقی پریزگار بندہ وہ دا ایک مقام ہے جتھے وہ دی حد ہے اس تو اگے بھی ایک مقام ہے جتھے او دا مقام مقدہ ہے او دا ایتھوں لے کے ایتھے تک مقام ہے اگے پھر ایک مقام ہے او دا ایتھے مقدہ او دا اگے پھر مقام ہے ایتھے ختم ہوندہ پھر اگے مقام ہے پھر اگے مقام ہے ایتھے مک جاندہ اگے پھر مقام ہے اس سارے مرتبے جا کے ختم کتھے ہوندے نے میرے توڑے میلاد والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ یہ اتھے جا کے موک لیں سارے مرتبے اکٹھے ہو جاندے اتھے جا کے موک جاندے وہ دوں کے مرتبہ کدا میرے اللہ دا بس بعد از خدا بزرگ تو ہوئی قصہ مختصر لیکن سن لو ذرا جتھے عام متقی پریزگار بندے دے مقام دی حد آوے اتھے اللہ دے ولی کامل دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے او دے مقام دی یاد آوے اتھے نجیب دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے نجیب دے مقام دی حد آوے اتھے نقیب دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے نقیم دے مقام دی حد آوے اتھے ابرار دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے ابرار دے مقام دی حد آوے اتھے خیار دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے خیار دے مقام دی حد آوے اتھے ابدال دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے ابدال دے مقام دی حد آوے اتھے اوتاد دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے اوتاد دے مقام دی حد آوے اتھے کتب دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے کتب دے مقام دی حد آوے اتھے کتب مدار دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے کتب مدار دے مقام دی حد آوے اتھے کتب الاقطاب دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے کتب الاقطاب دے مقام دی حد آ جائے اتھے کتب ارشاد دا مقام شروع ہوندا ہے جتھے کتب ارشاد دے مقام دی حد آ جائے اتھے غوث دا مقام شروع ہو جانا ہے جتھے ساری کائنات دے غوثاں دے مقام دی حد آ جائے اتھے غوث اعظم دا مقام شروع ہو جانا ہے اچھی بولو ہائے یہ مقام ہے یا غوث اینا مقام تاں تے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے ولادت بعد سعادت ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے سن خود تے کلے نہیں آئے خلفائے راشدین بھی نال سن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آئے تھے آکے ویکھن لگے نا میرا پتر کیڈا کچھ ہونا ہے حضرت علی پاک آئے آندے نے میں بھی ویکھا میرا خون ہے کیڈا کچھ ہونا ہے تے آپ دی اماں جی پتہ کی فرمان دیا ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا آپ فرمان دیا نے جدوں شان والا میرا بیٹا میری گودی وچ آیا ہے میرا سارا کمرہ روشن ہو گیا بکائے نور بن گیا ہے اس ویلے 1100 عورتاں امید دے نال سن شہر گیلان دے اندر 1100 عورتاں امید دے نال سن صدقہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ نے 1100 دیاں 1100 عورتاں انہاں ساریاں نو رب نے صدقہ غوث پاک دا پتر ہی عطا فرما دیتے اسی ہمیں 11ویں دعانے کی عطا کیتا ہے پتر انہاں وچوں کوئی پتر چور نہیں پیدا ہویا اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو کوئی غوث پاک دی شان نو کی سمجھے آپ دے صدقے جڑے ماما دی گودی وچ پتر آئے نے کوئی بدماش پیدا نہیں ہویا کوئی فحاش پیدا نہیں ہویا کوئی عیاش پیدا نہیں ہویا رضویو کون آئے نے میں کیا ساریانو او 1100 دے 1100 صدقہ 11ویں لے دے سنان دا اللہ نے انہاں نو اپنے ولیاں دی صف اندر جگہ عطا فرما دیتی ہے
سمجھائی جی؟ ہوں اتنے پڑھنا چاہیے مینوں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ دا مصرع. اما جی فرماندیاں نے چانن ہر پاسے میں وینیاں کمرے وچوں لاٹاں باہر جا رہیاں نے تے میں کیا جان کے ہونا میرے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شام رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اسے واسطے قصیدہ نوریہ وچ اسے گل دا ترجمہ کیتا ہے اند نے سونیا چانن باہر کیوں نہ جائے او دی وجہ ہے کہ تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے این نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے این نور تیرا سب اینا نور اس تے میں ایک مثال دے دیا تاکہ توجہ بغداد شریف ٹر جائے. جدوں بغداد شہر دے اندر آپ نے ڈیرا لایا شہر دے اندر جتھے اج مزارے پرنوارے مدرسہ نظامیہ اللہ نے زیارت دا شرف عطا کیتا. آپ نے ایک واری فرمایا او خوش نصیب جڑا میرے مدرسے دے بوئے دے اگوں لنگ جائے گا اللہ اس نو دوزخ وچ نہیں بھیجے گا اللہ او دے قبر دے عذاب نو ختم کر دے گا. ایک بچہ جوان آپ دی بارگاہ وچ آیا کہن لگا میں رات ویکھیا ہے میرے ابا جی نو قبر وچ عذاب ہو رہا ہے اگ بل دی ہے پئی میں روندا کرلاندا اٹھیا واں حضور کوئی راہ نہیں لبا اللہ دی بارگاہ چ التجاواں کردا کردا تہاڈی بارگاہ وچ آ گیا میں حضور نگاہ کرم فرماؤ. فرمایا بچیا تینوں کدی یاد ہے تیرا باپ میرے مدرسے دے بوئے اگوں لنگیا سی کدی؟ انہاں کیا حضور مینوں یاد لنگیا سی. فرمایا پھر خوش ہو جا اج ویکھی تیرے ابے دا حال کی ہے جدوں رات ہوئی بیٹا ویندا ہے پیا ابا جی دا عذاب مک گیا ہے قبر وچ جنت دیاں کھڑکیاں مالک نے کھول دتیاں نے. ہائے 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 جڑا مدرسہ بنانو دے دروازے اگو لنگیا انہیں عذاب کٹ جانا تے جڑے ویلے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر انسان خود جا کے بیٹھا ہوئے آپ دے سراپا انور نو ویندا ہوئے اتھے جس ویلے ڈیرا لایا ہے حاسدین علماء کرام 100 دی تعداد دے اندر جنہاں نو اپنے علم و فضل اتے بڑا مانے اپنے مطالعہ اتے بڑا مانے اپنی آنا ساریاں چیزاں دے بڑا مانے
منطق جانن والے، فلسفہ جانن والے، گرامر جانن والے، تفسیر دا علم جانن والے، حدیث دا علم جانن والے سارے نے ایک پروگرام بنایا عبدالقادر دے سامنے جائیے، ایک کیڑا کتے کوئی پڑھیا ہونا ہے، ایک صوفی جہا آدمی ہے، یہ دے سامنے جانے ساڈیا سوالان دا جواب نہ دے گا، یہ دا دیوا بجھ جائے گا تے ساڈے جھنڈے اونچے ہو جان گے۔ انہاں دا پروگرام بنیا ایک ایک سوال سوچ لو، علماء 100 نے سوال ایک ایک سوچ لو، عبدالقادر ایک دا جواب دے گا، دوں دا دے لے گا، تنہ دا دے لے گا، چون دا دے لے گا، 100 جواب کتھوں دینا سو؟ ایڈے ایڈے اوکھے سوال اے ارادہ لے کے ٹر گئے نے۔ میرے اللہ نے غوث پاک دیاں اکھاں گوں سارے حجاب اٹھائے، آپ نو پتہ لگ گیا ہے 100 علماء آ رہے نے، دلان تے نگاہ جس ویلے آپ نے ماری ہے دل وچ خیال آیا انہاں دا ارادہ ہے وے 100 دا 100 آ کے جس ویلے سامنے بیٹھا ہے، میں نور دی لگا سا گل کرن، جس ویلے 100 علماء سامنے آ کے بیٹھے نے، انہاں نو پتہ ہی نہیں میرے غوث پاک دے سینہ انور وچوں نور دیاں 100 لاٹاں نکلیاں نے۔ اونچی آواز نہ بولو، اونچی آواز نہ بولو، کنیاں لاٹاں اجے میرا محبوب نے ڈیٹھا، ٹھیک ہے جی، 100 لاٹاں نکلیاں، 100 شعاواں نکلیاں، ایک ایک شعا ایک ایک عالم دین دے سینے وچ جا کے گم ہو گئی۔ انہوں نے کپڑے پاڑ دیتے، رون لگ پے، کرلان لگ پے، تاڑاں مار مار کے اچھی اچھی رون لگ پے، کوئی پتہ نہ لگے ساڑے نال بنیا کی یہ غوث پاک مسکرا رہے نے۔ فرمایا کرو سوال کیڑا کیڑا جے، کرو سوال کیڑا کیڑا کرنا جے، انہاں کیا کیڑا سوال؟ عبدالقادر کیڑا سوال؟ فرمایا جڑا گھروں سوچ کے آئے ہو، یہ تے صوفی ہے، انہوں کیڑا کوئی آمدہ ہونا ہے، کرو سوال۔ انہاں کیا عبدالقادر کیڑا سوال کریے؟ راوی دس دے نے، بہجت الاسرار دے اندر روایت موجود ہے، راوی دس دے نے آندے نے جدوں مولوی سارے باہر نکلے، میں انہاں نو پوچھیا تسی روئے کیوں سو؟ انہاں کیا پتہ سانوں میں نہیں لگا، جدوں عبدالقادر نے انج کر کے ساڈے ال ویکھیا ہے ساڈا علم کھس گیا ہے، علم ریا ہی نہیں، انج لگدا جویں کورے بیٹھے ہاں، پلے شے ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، تے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمان لگے گھبرایا جے نہ، تسی اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ بیٹھے ہو، اسی دینے آ لیندے نہیں۔ سارے بولو سارے بولو سارے بولو، اسی دین والیاں چوں کھون والیاں چوں نہیں، اس واسطے بیٹھے رہو آرام کرو۔ کی آندا تھانوں؟ انہاں کہ اللہ دی قسم کوئی شے نہیں آندی، ہر شے ختم ہو گئی ہے، سارا علم بسم ہو گیا ہے، ہر شے چل گئی سڑ گئی، کوئی شے نہیں آندی نا۔ ہن قرآن حفظ کیتے نے وہ بھی اندر نہیں رہ گئے، حدیثاں یاد نے وہ بھی کوئی نہیں رہ گئیاں، ظاہری طور تے سارا علم ہو گیا ہے۔ میرے شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، سدھے ہو کے بہ جاؤ، جدوں بالکل ایکٹیو ہو کے بہ گئے میرے غوث نے سارے آتے اس طرح نکاح پائی ہے، نکاح پان دی دیر ہے، میرے اللہ نے انہاں دا علم پھر واپس عطا فرما دیتا۔ فرمایا ان سوال تساں نہیں کرنا، سوال بھی تہاڈا عبدالقادر دسے گا تے جواب بھی تہاڈا عبدالقادر ہی دسے گا۔ تساں نہیں بولنا، سوال بھی میرے ذمے تے جواب بھی۔ فرمایا مولانا تیرا سوال آسیو دا جواب آئی، تیرا سوال آسیو دا جواب آئی، تیرا سوال آسیو دا جواب آئی، 100 دے 100 سوال بھی دسے تے جواب بھی دیتے۔ فرمایا اگو توبہ کر لو، عبدالقادر دے بوئے تے آ کے کدی انج نہیں کرنا۔ آیا
اتھے تے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث تے نقاد امام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واز سن واسطے اوندے سن تے ایک واری آپ نے ایک تفسیر بیان کی تھی نال انہاں دے مولانا پوچھن لگے محدث ابن جوزی یہ تفسیر اوندی جے فرمایا اوندی ہے غوث پاک نے دوجی تفسیر آیت دی بیان کی تھی اے اوندی جے آکھن لگے اوندی ہے تیسری تفسیر اسے آیت دی غوث پاک نے بیان کی تھی اوندی جے جی اوندی ہے پنجویں بیان کی تھی جی اوندی جے اوندی 11 بیان کی تیاں ایک آیت دیاں تفسیراں وہ پوچھن لگے ابن جوزی اوندی جے فرمایا اوندی ہے میرے غوث پاک نے 12ویں بیان کی تھی پھر 13ویں بیان کی تھی پھر 14ویں بیان کی تھی پوچھیا اوندی جے انہاں کہ 11 تک ہی اوندیاں سن اگوں مینوں نہیں پتا ہے کتھوں بیان کر دینے پے جدوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 41 یا 42 41 یا 42 تفسیراں قرآن پاک دی اکو ایدیاں بیان کی تیاں حضرت محدث ابن جوزی اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنے پیراہن نو چاہ کر لیا آندے نے اسی ہون کال چھڑ کے تے حال والا رہے ہیں اے علم ہوئے جنہوں علم لدنی کیا جانا ہے اے دروی علم واپس آیا اے در نورانی کرنا نکلیاں اے دروی علم واپس آیا پھر میں کہہ سکنا ہاں جدر نو ولی تھی نگاہ کی تھی جاوے جدر نو ولی تھی نگاہ کی تھی جاوے جدر نو ولی تھی نگاہ کی تھی جاوے ادھر رحمتہ تھی گٹا کی تھی جاوے ادھر رحمتہ دی گٹا کی تھی جاوے ادھر رحمتہ دی گٹا کی تھی جاوے جدر نو ولی دی نگاہ کی تھی جاوے ادھر رحمتہ دی جدر نو ولی دی نگاہ کی جاوے ادھر رحمتاں دی گٹا کی جاوے جتھے چھڑیا اتھوں تذکرہ غوث پاک دا اگے وچ کرامات بھی آن گیاں وچ آپ دے فضائل و کمالات بھی آن گے تے میں انشاءاللہ اپنے محترم جناب چودھری محمد شریف صاحب دا مصرہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے فٹ کرانگا انہاں بھی ایک مصرہ میں آکھیا ہے وہ بھی دنیا والو لوارس وہ بھی غوث پاک دے ویچی آ جانا ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی اگلے جمعے بیان کرانگا وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ